ذکر قلب کے حوالے سے اکثر دوست احباب پوچھتے ہیں، معلومات لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے وارثی سلسلے میں ذکر قلب کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ وارث پاک سرکار کی آپ تصویر اپنے دل اور دماغ میں بٹھائیں۔ اگر تصویر آپ کو بازار سے کہیں سے ملتی ہے تو وہ تصویر آپ لے لیں، وارث پاک سرکار کے چہرے مبارک پہ آپ اپنی نظر رکھیں اور اللہ پاک کا صفاتی اسم ہے الوارث، اس کی تسبیح کریں، اور کم از کم ایک تسبیح تو لازمی کریں۔ ایک تسبیح صبح اٹھتے ہوئے، صبح جیسے اٹھیں، دنیا داری کے باقی کاموں کو آپ رہنے دیں۔ آپ سب سے پہلے اگر نماز وغیرہ آپ نے پڑھی ہے، بلکہ نماز تو پڑھنی پڑے گی، نماز تو پڑھتے ہی ہیں، ہمارے سلسلے میں نماز کی تو بڑی تاکید کی جاتی ہے، تو صبح اٹھ کے آپ نماز پڑھیے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ وارث پاک سرکار کی تصویر کو سامنے رکھیے، اس پہ نظریں رکھیے اور الوارث کا آپ وظیفہ کیجیے، اور کم از کم ایک تسبیح تو آپ لازمی پڑھیے، اور اول آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھیے۔ اور ویسے تو یہ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ کا فقیر لوگ بتاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کم سے کم اگر 3 مرتبہ درود پاک شروع میں اور 3 مرتبہ الوارث کی تسبیح کرنے کے بعد 3 مرتبہ پھر آپ درود پاک پڑھیں تو یہ آپ کی، اور یہی تسبیح آپ رات سوتے وقت بھی، جب آپ سونے لگے تمام کام کاج سے جب فارغ ہو جائیں، 9 10 11 12 جس ٹائم بھی آپ سونے لگے ہیں، سوتے وقت آپ پھر وارث پاک سرکار کی تصویر کو سامنے رکھیے اور الوارث کی ایک تسبیح پڑھیے، اول آخر درود پاک 3 مرتبہ پڑھ کے آپ پھر سو جائیے، اسی تصور کو اور اسی تصویر کو ذہن میں رکھتے ہوئے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سے وارث پاک سرکار کو یہ عطیہ ہے کہ وہ نظروں سے ہی دلوں کو منور کر دیتے ہیں۔ ویسے ذکر قلب کے لیے اللہ ہے کے اوپر پیش اللہ 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 یہ وظیفہ ہے، لیکن پہلے یہ ہے کہ آپ کے تصور میں، آپ کے اپنے تصور کو یکسانیت دینے کے لیے اگر یہ وظیفہ کچھ دن کر لیں، 21 دن اگر یہ وظیفہ آپ کر لیں الوارث والا، تو یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں تھوڑی پختگی آ جاتی ہے، اپنے تصور کو اور اپنے تخیل کو آپ پھر گرفت میں لے سکتے ہیں۔ پھر آپ اپنے دل کے اوپر انگلی سے اسم اللہ لکھیے، اللہ لکھیے، اللہ لکھ کے پھر آنکھیں بند کر کے آپ تصور کیجئے اور اپنی انگلی یہیں اللہ کی صورت، جیسے اسم اللہ آپ لکھ رہے ہیں اس طرح آپ اپنی انگلی گھماتے رہیے اور اللہ لکھتے رہیے، اور تصور میں اسم اللہ کو ذہن میں رکھیے، اور آپ اللہ 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 یہ تقریباً 66 مرتبہ، یہ جو ہے فقیر لوگ بتاتے ہیں 66 مرتبہ آپ اس کو روزانہ صبح جیسے بھی آپ نماز سے فارغ ہوں، تو اگر نماز سے پہلے کریں تو زیادہ بہتر ہے، نماز سے پہلے آپ اس میں اللہ کی تسبیح کر لیں اور اس کے بعد آپ نماز سے فارغ ہو کے باقی پھر جو دنیا داری کے کام ہے وہ کرتے رہیں۔ تو یہ اسم کی سب سے آسان اور سب سے سہل تسبیح ہے ذاکر قلبی بننے کے لیے۔ تو اس سے یہ ہے کہ آپ کرتے رہیں گے، جس طرح آپ کے تصور میں پختگی آتی جائے گی اسی طرح پھر آپ کے دل میں جناب اللہ اللہ کا جناب نور اترنا شروع ہو جائے گا، اور ایک دن ایسا ہوگا، کبھی کبھار یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو 1 مہینے کے اندر ہی مطلب آپ کے قلب سے ایک نئی دھڑکن شروع ہو جاتی ہے، اور اس دھڑکن میں آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ اللہ اللہ جاری ہوا ہے۔ اب جب اللہ اللہ آپ کا جاری ہو جاتا ہے تو صاف ظاہر ہے آپ اگر سو بھی جاتے ہیں تو دل تو اللہ اللہ کر رہا ہے، آپ چاہے دنیا داری کے کوئی بھی کام کریں دل دھڑکتا رہتا ہے نا،
دل دھڑکتا رہتا ہے. آپ کچھ بھی کریں، آپ کا اگر ہماری بہنیں کپڑے دھو رہی ہیں، برتن دھو رہی ہیں، گھر کی صفائی کر رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، یا دوسرے کسی کام میں، کپڑوں کی سلائی میں یا کسی اور کام میں لگی ہوئی ہیں، تو ایسے میں وہ بھلے دنیا کا کوئی بھی کام کرتے رہے، ان کا ذکر جب دل ایک دفعہ چل گیا، قلب چل گیا، تو وہ ذکر شروع ہو جاتا ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ دل کی دھڑکن 1 منٹ میں کتنی دفعہ ہے. 1 منٹ میں آپ کی دھڑکن کتنی دفعہ ہے، گھنٹے میں کتنی دفعہ، اور رات دن اگر آپ اندازہ کریں تو اللہ کا اسم کتنی دفعہ یہ. اب زبان سے آپ نے تو پڑھنا ہے تو وہ تو تھوڑا ہے، لیکن جب آپ کا قلب رواں ہو گیا تو اس کی فطرت ویسے یہی ہے. قلب کی فطرت جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس کے قلب کے ساتھ جس پرندے کو لگایا گیا ہے، وہ یا جس پرندے کی جو عادات اور خصلتیں قلب کو ملی ہیں وہ مرغ کی ہیں. تو مرغ کی عادت ہے وہ ککڑو کو کرتا رہتا ہے. تو اس طرح یہ دل بھی مرغ کے انڈے سے جب بچہ نکلتا ہے تو نکلتے ہی وہ چوں 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 کرتا رہتا ہے. اسی طرح یہ دل بھی جو ہے وہ اللہ 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 کرتا رہے گا. اب آپ کا دل مسلسل اللہ اللہ کر رہا ہے تو وہ نور پیدا ہو رہا ہے، اس سے آپ کی باقی لطائف میں بھی نور جا رہا ہے. اسی قلب سے جب اللہ اللہ ہو رہا ہے تو وہ اس کا نور آپ کی زبان میں بھی آ رہا ہے. آپ کی زبان میں شیرینی آ جائے گی، آپ کی زبان میں تاثیر آ جائے گی، آپ کی زبان سے غلاظتیں نکل جائیں گی، جھوٹ فریب اور دوسری چیزیں آپ کی زبان سے نکلنا شروع ہو جائیں گی. اس طرح آپ کی زبان میں صرف اور صرف معروف کلمات، اچھے کلمات، بہتر کلمات، بھلائی کی، نیکی کی، محبت کی، اخلاص کی، اس طرح کی باتیں آپ کی زبان سے نکلنا شروع ہو جائے گی. آپ کی زبان میں صفائی آنا شروع ہو جائے گی، آپ کی زبان پاک ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کی زبان طاہر ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کی زبان کی طہارت ہو چکی، اب آپ کے دل کی طہارت ہو چکی. اس طرح آپ باقی لطائف کو پھر یہاں سے آہستہ آہستہ پھر وہ بیدار کرنا شروع کرے گا یہ نور. تو اس طرح آپ کے سینے کی تمام مخلوق جو ہے وہ بیدار ہو جاتی ہے، اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جاتا ہے. یہ سب سے آسان طریقہ ہے، سب سے سہل طریقہ ہے ذکر کا. جن دوستوں نے اور جن بہنوں نے یا جن بھائیوں نے ذکر کے حوالے سے درخواست کی ہوئی ہے تو ان کے لیے سب سے آسان طریقہ جو بابا حضور سے مجھے ملا، بابا حضور کے جا کے میں نے بابا منظور کی درخواست کی، تو بابا منظور نے ویسے تو کہا کہ اس کے بہت سارے معاملات ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو لوگ ان تمام معاملات کو نہیں کر پاتے یا ان کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے وارث پاک سرکار نے تو نظر سے بھی فیض دیا ہے. تو یہ نظر سے آپ فیض لیں اور اس سے پھر آپ اس میں اللہ کا فیض لینا شروع کریے. انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ کے مراتب آگے بڑھتے جائیں گے، اسی طرح پھر آپ کے باقی لطائف بھی ذکر میں لگنا شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کرے گا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ آپ پھر وہاں کی منزلوں میں اور وہاں کے سفر میں آپ انشاءاللہ پہنچیں گے، اور پھر ایک دن آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں اور ان کے حضور میں حاضر ہوں گے، اور پھر وہاں آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ کو نصیب ہوگی. یہ ایک سب سے آسان اور بہتر طریقہ ہے. آپ اس طریقے کے ذریعے آپ اپنا ذکر شروع کر سکتے ہیں. وارثی سلسلے میں ذکر کے حوالے سے کافی آسانیاں ہیں. درود پاک کا ذکر بھی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ وارث پاک کی نسبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، بی بی سرکار سے ان کی نسبت ہے، تو اس لیے یہ حسنی حسینی فیض ہے، یہ فاطمی فیض ہے، یہ علوی فیض ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا فیض ہے، جس میں کسی قسم کی مطلب کوئی تکلیف یا کوئی پیچیدگی نہیں رکھی گئی، تاکہ آدمی بہتر سے بہتر طریقے سے
اور بہت جلدی فیض حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ کرم کرنے کے لیے یہ کچھ ایسے دروازے رکھے ہیں جہاں سے انسان کے لیے آسانیاں اور اس کے لیے جناب اپنے کرم کی فراوانیاں وہ کرتا رہتا ہے۔ اس مالک کی عطا ہے، اسی مالک کا کرم ہے۔ انشاءاللہ اس مالک کا کرم آپ پہ بھی ہو کے رہے گا۔ آپ کی طلب سچی ہے، آپ کی جستجو سچی ہے، آپ یکسو ہیں اور آپ نے اپنے تخیل میں اور تصور میں اللہ اور اس کے رسول کو بسایا ہوا ہے، تو آپ اپنے تصور اور اپنے ذکر سے اس چیز کو آپ بیدار کریں گے، اور جب یہ ایک دفعہ بیدار ہو جاتی ہے تو پھر یہ باقی چیزوں کو بیدار کرنا شروع کر دیتی ہے۔